کرامت بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ، بہت خوشی ہو رہی ہے تمہاری آواز سن کے۔ اچھا بھائی، دبئی کا موسم کیسا ہے؟ دبئی کا موسم بہت اچھا ہے آج کل، بہت ہی اچھا۔ آج تو شام کو بارش ہوئی ہے تو اور زیادہ خوشگوار ہو آپ گیا۔ کو پتا ہے کینیڈا نے پچھلے 50 سال کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، کینیڈا ہاٹیسٹ میں بھی ڈے باہر کا موسم ہے، کینیڈا میں بھی باہر کا موسم سر، ہے۔ صرف باہر کا موسم ہوتا تو بات ہی کیا تھی، مگر یہاں پر تو انہوں نے 50 ایئرس کا ریکارڈ توڑا۔ اٹس ریکارڈ ہائی ٹیمپریچر اینڈ یو نو واٹ، اٹ از الارمنگ سر، اٹ از الارمنگ، میں آئی فیل سیڈ اباؤٹ اٹ۔ اچھا مجھے سر یہ بتائیے گا کہ آپ یقیناً جو آپ کی پوزیشن رہی ہے ایز اے بیوروکریٹ آپ نے کام کیا اور ایز این امبیسڈر آپ نے کام کیا، آپ تمام لیڈرز کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنا حلف لے لیا۔ زرداری صاحب از ورکنگ فار اینڈ ہی گاٹ 201 ووٹس، جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 201 201 201 ووٹ لیے ہیں میں انہوں نے۔ نے کیا ہاں میں نے کیا کہا؟ 201 ہی میرا خیال ہے میں نے کہا۔ ہاں ہاں 201 ہی 200 کہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے جو تقریر کی وہ بہت ہی، اس میں بے انتہا نروس لگ رہے تھے، بلکہ انہوں نے عجیب و غریب بات کی، اپنا مذاقہ اڑوایا، یہ کہا، شکریہ ادا کیا کہ وہ حزب اختلاف کے لیڈر منتخب ہو گئے تھے۔ ہائے، انہوں نے یہ بھی بات کی، انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سرسوں پہ ہتھیلی جما دیں گے، ہم تو سرسوں پہ ہتھیلی جما دیں گے۔ تو بھائی یہ جو ہے نا مانگے تانگے کا جو اقتدار ہے، اس میں تو یہی کلا بازیاں کھائی جاتی ہیں۔ صحیح، مگر اب اس وقت ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے، ظاہر ہے تھوڑا سا، کہ اس گورنمنٹ کو چلنے میں تھوڑا مشکل ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ یس پریزیڈنٹ جناب زرداری صاحب جو ہیں از کمنگ ایز کینڈیڈیٹ فار دا پریزیڈنسی وچ ہی ول ڈیفینیٹلی ون، مگر آج ہی میری عبد المالک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے اٹس جسٹ پوزیشن ایک ہے، مگر بے اختیار پوزیشن ہے۔ مگر زرداری صاحب کے دور میں بھی 3 پرائم منسٹرز چینج ہوئے تھے، ویئرز زرداری صاحب نے اپنا پورا کا دیٹ واز دا فرسٹ کیبنٹ جنہوں نے اپنا پورا کا پورا دورانیہ مکمل کیا تھا زرداری صاحب کا، انہوں نے 4 سال اپنے پورے کیے تھے۔ تو واٹ ڈو یو تھنک کہ زرداری نے اپنے پورے کیے تھے، لیکن وزرائے اعظم تو بدلے گئے تھے۔ وزرائے نہیں، مگر وزرائے اعظم بدلے گئے تھے، کیبنٹ چلی تھی، جیسے محترمہ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں اور جناب نواز شریف صاحب کے زمانے میں 3 سال 3.5 سال کے ٹینیور کے بعد رجیم چینج ہو جایا کرتا تھا، مگر زرداری صاحب نے 4 سال چلا کے مدت پوری کر لی تھی۔ مگر سر اب کنسرن میرا جو یہاں پہ آ رہا ہے نا، وہ مجھے یہ آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم شراکت دار ہوتے اس حکومت میں، یہ حکومت ہماری نہیں ہے، یہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، اگر ہم شراکت دار ہوتے اور تو پھر ہم زیادہ پوزیشنز لیتے، ہم نے تو نہیں پوزیشنز مانگی۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا عرصہ چلے گی یہ حکومت؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ کہ اگر چند مہینے بھی چل جائے تو بڑی بات ہوگی، لیکن اندر کی بات یہ سننے میں آئی ہے کہ 2 سال دیے گئے ہیں، وہ جو ان کے نگراں ہیں، جو ان کو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے ان کو مسند اقتدار پہ بٹھایا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 سال ہیں تمہارے پاس، اس 2 سال میں چمتکار کر دکھاؤ کچھ۔ اچھا، تو آپ اب دیکھنا یہ ہے کہ چمتکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مجھے تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ جوتیوں میں دال پڑتی رہے گی، اس لیے کہ حزب اختلاف بہت طاقتور ہے، اور وہ حزب اختلاف ان کو چین نہیں لینے دے گی۔ قبل تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کابینہ کیا بناتے ہیں۔ آج اگر تم نے ڈان کا اداریہ پڑھا ہو، ایڈیٹوریل پڑھا ہو، تو بہت اچھا اداریہ لکھا ہے اس نے کہا کہ پہلا کام تو جو امتحان ہے شہباز شریف کا، وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا پہلے کی طرح سے وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور وفاداروں کو کابینہ کے عہدے تقسیم کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو
بناتے ہیں وزیر جو اپنے شعبوں کے ماہرین ہیں، اس لیے کہ پاکستان کو اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے، جو مصائب کا پہاڑ پاکستان پر ٹوٹا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یقیناً اس مطالبے میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ کابینہ کے اراکین ان افراد پر مشتمل ہوں جو اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہیں۔ تو پہلا امتحان تو ان کا یہ ہوگا۔ دوسرا امتحان یہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے حزب اختلاف کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مسائل ہیں وہ پورے ملک کے ہیں، مسائل پوری قوم کے ہیں، اس لیے کہ قوم کا اعتماد اٹھ چکا ہے اس نظام سے، تو اس نظام کو اب ڈیلیور کرنا ہوگا، ورنہ تو پاکستان میں جو افراتفری کی گنجائش ہے، جو آثار نظر آ رہے ہیں، اس سے تو نہ صرف جمہوریت کو خطرہ ہوگا بلکہ پورے نظام کو، بلکہ پوری مملکت کو خطرہ ہوگا۔ بہت شکریہ، مگر سر آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ متحمل ہے؟ بہت سے لوگ اس وقت، میں جناب شجاع الدین صاحب کو سن رہی تھی، اور جو بعض علماء ہے وہ سود کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی 3 دن کے لیے منڈی بھی بند ہوتی ہے، فرائیڈیز کو ہماری چھٹی ہے، سیٹرڈے سنڈے انٹرنیشنل چھٹی ہے۔ افغانستان کو دیکھیں، یہ بھی 4 دن پہلے کی بات ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب کے آنے پہ ایک دم سے امریکنز چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آج انہوں نے بہت سارے ایڈوانسنگ پروجیکٹس بھی شروع کر لیے، انہوں نے نا جگہ سے دریا بھی چلا لیا، انہوں نے سولر پاور کا بھی سسٹم، IMF کے بھی وہ محتاج نہیں ہیں، وہ اپنے اندر خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر پاکستان کیا بات ہے کہ اپنے ہمساؤں سے بھی نہیں سیکھنے کا، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ آج افغانستان ہی کیوں نہیں ہے، they are not ready to listen from others. What is the reason? ریزن یہ ہے بیوی، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کو صرف اپنے مفاد سے دلچسپی ہے، پاکستان کی قومی مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی جو ہم نے آج سے 50 برس پہلے آدھا ملک کمایا تھا، اپنے مفاد پر، قومی مفاد کو جو ترجیح دیتے ہیں، جو قیادت ترجیح دیتی ہے، وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ افغانستان بلا شبہ ترقی کر رہا ہے، اور اب تو چین نے یہ بھانپ کر کے پاکستان میں تو معاملہ ڈاما ڈول ہے، اب انہوں نے سی پیک کو ترک تو نہیں کیا ہے، لیکن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے اب وہ شاہراہ بنا رہے ہیں جو ان کو یورپ تک لے جائے گی۔ جی سر، وہ وایا تاجکستان اور اوپر سے ازبکستان سے ہوتے ہوئے تاجکستان سے ہوتے ہوئے بالکل افغانستان کو ریل کے ذریعے سے ایران سے منسلک کیا جا رہا ہے، چابہار تک پہنچے، اور پھر وہ چابہار تک پہنچ جائیں گے، اور گوادر کی حیثیت پھر چابہار کے سامنے ثانوی ہو جائے گی۔ تو ہمیں ان حقیقتوں کا ادراک نہیں ہے۔ دانشوروں کو تو ہے، وہ جو ملک سے ہمدردی رکھتے ہیں، جو ملک کی فکر کرتے ہیں، جو ملک کے متعلق سوچتے ہیں، لیکن وہ جو اقتدار کے مالک ہیں، ان کو اپنے مفاد کے آگے پاکستان کا مفاد، پاکستان کا قومی مفاد کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور یہی پاکستان کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بہت شکریہ سر، میں نے آپ کو بالکل قطع کلامی نہیں کی۔ جو آپ نمبر 1 تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں، آپ کے بارے شناسائی کی اگلی بک بھی آ گئی، جس میں 2 چیپٹرز کا ایڈیشن ہے، جو کہ عمران خان صاحب کا دور اور اس کے بعد کا ہے۔ وہ بہت دلچسپ چیپٹرز ہیں، اس لیے کہ ایک تو عمران کا خاکہ میں نے لکھا ہے، پھر دوسرا جو چیپٹر ہے، جو دوسرا باب ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات کے تحت مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس نئے۔ ٹھیک سر مگر ماجد بھائی آواز بند ہو گئی۔ ہیلو جی، آپ میرے ساتھ ہیں کرامت بھائی؟
मैं बिल्कुल मैं सुन रहा अरे हूँ। करामत भाई, मैं आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मगर मेरा ख्याल है कि हम लोग रेडियो, टेलीविज़न और जो इंटरनेट के ज़रिए आम आवाम से वाबस्ता हैं, बाज़ औक़ात हम बेदरेग बाज़ बातें कह देते हैं जो कि ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती हैं। मैं मानती हूँ कि 71 की ज़िम्मेदारी फ़ौज पे जाती है, मगर साहब उससे पहले से ये मामला तब से ही शुरू हो गया था जब लियाकत अली ख़ान हयात थे। और मेरी नॉलेज उतनी नहीं, मगर मैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनूं जो मखमसे में और लोगों में अफरा तफरी में इजाफ़ा करे। क्या वजह थी कि उस वक्त के जो जनरल जिनको अपॉइंट होना था उनका एक्सीडेंट हो गया था? मैं वजह नहीं पूछ रही, मगर देयर इज़ समबडी बिहाइंड इट। और फिर अयूब खान साहब आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं मानती हूँ कि वो वाक़या हुआ था, मगर आप उस चीज़ को भी याद कर रखिएगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान कभी भी अपने मामलात के लिए लड़ ना सका, डिफेंड ना कर सका। मगर आप उस दिन को याद करिएगा जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि यस RSS जो थी ना, मैं हेड कर रहा था उसको, और बांग्लादेश को हमने कैसे अलग करवाया हमें पता है। आपको पता है कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ये कहा करती थी कि पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश करने के लिए हमारी फ़िल्में ही काफ़ी हैं। आपको ये भी पता होगा कि जनाब जो 6 पॉइंट्स थे जनाब मुजीबुर रहमान साहब के, वो बड़े सख्त पॉइंट थे। उस वक्त की हुकूमत ने गलतियां दोनों साइड से थी सर, एक साइड से गलती नहीं थी। 1 यूनिट को भी तोड़ा था। फिर उन्होंने कहा था 2 स्टेट बैंक हों, 2 मुल्कों की 2 अलग अलग करेंसीज हों। तो एक मुल्क तो अगर वो इकट्ठे भी रहते तो उनके 6 पॉइंट्स में एक मुल्क नहीं था। तो ये बड़ी लंबी बहस है, मगर वहाँ पे मेरा ख्याल है कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बीइंग अ रेडियो होस्ट और आपसे बात करते हुए मुझे लोगों में ये केओस आगे स्प्रेड नहीं करना चाहिए कि बाज़ गलतियों के बीच में कुछ लोगों ने, अनासर ने रोल प्ले किया, मगर हमारे पॉलिटिशियंस को 100% रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ जो भी सूरत हाल आज की है, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस ने उनके कंधों के ऊपर नाचना चाहा या उनको अपने कंधों पर ले कर के चले, मगर उनको भी जब उनके मुंह को खून लग गया तो उनको भी आज कोई वापस बैरक्स में भेज नहीं सकता। मेरा सर आपसे जो वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जी सर, जी सर, अगर किसी एक बयानिए पर तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तफिक होना चाहिए तो वो यही है। तो सर मैं यही तो कहती हूँ कि जब हम स्ट्राइक्स करने में सारी पार्टीज इकट्ठी हैं, ठीक, तो क्या बात है। ये गिला नवाज शरीफ साहब का भी रहा, ये गिला जरदारी साहब ने हमेशा मफाहमत की सियासत की, ये गिला इमरान खान साहब के का भी रहा। और इमरान खान साहब जब तक पावर में रहे, मेरे पास उनके बयान रिकॉर्डेड हैं, मैं बल्कि कवर करती हूँ, वो कहते थे फैसला कोई और नहीं करता, हर फैसला मैं करता हूँ। तो पॉलिटिशियंस को जब जब इक़्तिदार चाहिए तो उन्होंने उन कंधों का सहारा भी लिया और उनको अपने कंधों पर भी बिठाया। मगर अब वो उन सियासतदानों ने बिठाया जिनको फौज अपने कंधे देकर इक़्तिदार की मसनद पे लेके आई थी। मगर सर ये तो आप नहीं कह सकते, 2018 में इमरान खान साहब को भी कंधा मिला था। आप ये तो अब हम ना कहना तो बहुत आसान है। इमरान के खिलाफ तो ये इल्ज़ाम है ना, लेकिन इमरान ने फिर फौज के साथ फौज को पाकिस्तान की सियासत से बेदखल करने की जो कोशिश की, उसका अंजाम हमने देख लिया। नहीं, उन्होंने अगर वो फिर वो एक्सटेंड, मजा तो फिर था ना कि वो एक्सटेंशन ना देते बाजवा साहब को। मजा तो फिर था ना कि जब वो वजीर आजम थे और उनके ऊपर उनकी रिफ्ट्स का जिक्र आता था तो इमरान खान साहब आके ओपनली ये कहते थे कि नो, हर फैसला मैं करता हूँ। जब इवन वो अमेरिका से भी आए थे तो एक पॉइंट उठा था कि बाजवा साहब को रेड कार्ड पर ट्रीटमेंट दिया गया, इमरान खान साहब को नहीं दिया गया। वहाँ उनकी ज़्यादा मदारत हुई क्योंकि बाजवा साहब ने अमेरिका के बूट ज़्यादा चाटे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हर फैसला मैंने किया। बहरहाल इस आर्ग्यूमेंट में हम जाते नहीं, मगर ये सर मर जाना है, मैंने इस दुनिया में तो बैठे नहीं रहना। ये हकायक हैं। हमारे पॉलिटिशियंस ने किसी भी पार्टी के साथ थे तो हमारे पॉलिटिशियंस ने इस मुल्क के साथ गदर ज़रूर किया। वो मैं मानती हूँ कि फ़ौज ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं,
ٹھیک، تو آپ دونوں کو مورد الزام ٹھہرا پولیٹیشین سکتے ہیں. سیاستدان بھی اور فوج بھی. میں میرا جو میرے بیانیے کا بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاست پر جاگیرداری نظام مسلط ہے، ٹھیک سر. اور جاگیرداری سوچ اور فکر جب تک حاوی رہے گی یہ چودراہٹ کا مسئلہ رہے گا، اور چودراہٹ کا مسئلہ جب تک رہے گا یہی ہوتا رہے گا کہ فوج سیاستدانوں کو مہروں کی طرح سے شطرنج کی بساط پر استعمال کرے گی، اس لیے کہ سیاستدان فوج کی طرف دیکھتے ہیں. ان کو، پاکستانیوں کو ایک طرح سے یہ ایمان کا حصہ بن چکا ہے کہ فوج ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، جبکہ جمہوریت میں عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں. اور 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے اس مفروضے کو صحیح ثابت کر دیا کہ عوام کی طاقت کے آگے کوئی بھی مزاحمت دیر پا نہیں ہو سکتی. عوام کے سیلاب نے وہ تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا جو عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ان انتخابات سے دور رکھنے کے لیے کی گئی تھی. اور اگر وہی عوامی طاقت اب بھی استعمال کی جائے اور صحیح طریقے سے استعمال کی جائے اور تمام سیاسی پارٹیاں اس کے ساتھ ہوں، اس کی پشت پناہی کریں، تو پاکستان میں وہ انقلاب آ سکتا ہے جس کی انتہا سے زیادہ ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ کہنے میں یہ کوئی باک نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور فوج کا یہ اقتدار اعلیٰ پاکستان کی سیاست پر اب زیادہ عرصے تک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بہت شکریہ سر. آج بڑے دنوں سے یہ شنید ہم سن رہے تھے کہ جو ریزرو سیٹس تھیں جس میں وومن اینڈ مائنورٹی سیٹس تھیں، ظاہر ہر پارٹی کا اختیار ہوتا ہے اور جتنے آزاد امیدوار تھے وہ وحدت المسلمین میں چلے گئے، مگر آج الٹیمیٹلی ان لوگوں سے غلطی ہوئی کہ ان لوگوں نے پہلے اپلائی نہیں کیا تھا ان ریزرو سیٹس کے لیے، اور پچھلے جب سے الیکشن ہوا تھا وہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے نا الیکشن کمشنر نے، وہ غلط ہے. اس لیے کہ آئین میں یہ اجازت ہے کہ آزاد امیدوار جب کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں تو اس کے بعد وہ ریزرو سیٹوں کے حقدار ہو جاتے ہیں. وہ خواتین کی نشستوں کے بھی حقدار ہو جاتے ہیں اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کے بھی حقدار ہو جاتے ہیں. یہ تو چیف الیکشن کمشنر تو ظاہر ہے کہ اس کا رویہ شروع سے آخر تک یہی رہا ہے کہ وہ عمران دشمنی پر اور تحریک انصاف دشمنی پر تلا بیٹھا ہے، اور وہ جاتے جاتے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک گیا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی؟ میں تو چند مہینے دیتا ہوں. میں تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے دے سکتا ہوں اس حکومت کو، اور مجھے یقین ہے کہ 6 مہینے سے پہلے یہ بھانمتی کا جو کنبہ ہے نا یہ بیچ چوراہے پر پھوٹ جائے گا. صحیح. یہ جو بھانمتی نے یہ جو ہنڈیا پکائی ہے، وہ کہتے ہیں نا سانجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹے گی، وہ چوراہے پر پھوٹے گی اور سب اس میں شرمندہ ہوں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو مانگے تانگے کے اقتدار پہ حکومت کرنے لگے ان میں غیرت اور شرم اور حیا برائے نام بھی نہیں ہوتی. سر ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے میری بہت بڑی ریزرویشن ہے کہ پاکستان میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرتے رہے تھے. امپورٹڈ وزیر اعظم جناب شوکت عزیز امپورٹڈ وزیر اعظم آئے، اور پاکستان میں رہنا، باہر کے ملکوں میں نوکریاں اور تنخواہیں ڈالرز میں لینا، اور اس کے بعد وقت پہ جانا، پاکستان میں جا کے اعلیٰ پوزیشنز کے اوپر کام کرنا، نوکری ختم ہو جانا اور پاکستان سے نکل کے واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جانا. مگر اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت پولرائزیشن ہے اس میں بھی بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کو بڑا
نقصان انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. مثال کے آئی مائٹ بی رانگ, آپ نے مجھے کریکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ کیونکہ ان کو تو فکر کوئی نہیں ہے, ڈالر میں تنخواہ مل رہی ہے, یوٹیوب کی آمدن بھی ڈالر میں آ رہی ہے, گھر بھی اچھا چل رہا ہے, دنیا کو بھی اچھا دیکھ رہے ہیں, بھگتیں گے تو پاکستان میں جو بیٹھے ہیں وہ والے بھگتیں گے. مگر آپ امیجن کریں کہ بعض نیوز ایسی ہیں جن, اور آپ بعض اوقات یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں کہ کیپشن جو کور کیا ہوتا ہے وہ کیپشن اتنی ڈیوائڈنگ کیپشن ہوتی ہے کہ اس کے مٹیریل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو رفٹس کریٹ کر رہے ہیں, یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ رفٹس کریٹ کر رہے ہیں. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می. نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا؟ نقصان یا نفع وہ پہنچا سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے بیچاروں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے, وہ تو بلکہ اپنا زر مبادلہ پاکستان کو بھیج کر پاکستان کی معیشت کو سنبھالتے رہے ہیں. اور اس کے صلے میں انہیں کیا ملا؟ ان کو آج تک ووٹ کا حق نہیں دیا گیا, اور ان کے حق کے رائے دہی کی مخالفت کرنے والے وہی لوگ تھے جو آج فوج کی رضا سے اور مدد سے اقتدار پر قابض ہو گئے ہیں. اور عمران خان یہ جو دقیانوسی طریقہ انتخاب ہے پرچی ڈالنے والا, اس کی جگہ پہ ووٹنگ مشین لے کر آنا چاہتے تھے جس میں بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی بہت آسان ہو جاتا کہ وہ پاکستان کے انتخابات میں حصہ لے سکیں. اس کی مخالفت کرنے والے وہی تمام سیاسی عناصر تھے جو آج اقتدار پر بٹھائے گئے ہیں. تو بیرون ملک پاکستانیوں نے کیا نقصان پہنچایا پاکستان کو؟ انہوں نے تو پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں, کچھ پوسٹ جو لگائی جاتی ہیں وہ گمراہ کن ہوتی ہیں اس میں, لیکن اس میں اس ایک برش سے پورے بیرون ملک پاکستانیوں کو بدنام کرنا یا ان کو غیر معتبر قرار دینا یا ان کو اس کا ذمہ دار قرار دینا کہ وہ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ انتہائی زیادتی کا عمل ہے. بہت شکریہ سر. اینی تھنگ ایلس واٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ آن؟ نہیں, آج مجھے وہ پھر بلاول بھٹو کی تقریر میں سن رہا تھا جو انہوں نے کہا, الزام لگا ہے کہ عمران خان نے وہ سائفر گنوا کے پاکستان کے راز افشا کر دیے ہیں. اگر وہ سائفر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ ہماری کوڈ سمجھ جائے گا. اس جاہل کو جو برطانیہ کی معروف یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے, یہ علم نہیں ہے کہ جو سائفر کی کاپی لوگوں کو دی جاتی ہے وہ کوڈڈ کاپی نہیں ہوتی. اس کوڈ میں آتا ہے میسج اور اس کے بعد اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے, اور ڈی کوڈڈ کاپی سے ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہے, اور وزیر خارجہ کی حیثیت میں دنیا بھر میں پھرتا رہا ہے, دنیا بھر میں عیاشی کرتا رہا ہے, اور اب پھر عین ممکن ہے کہ یہ اگر وزیر خارجہ نہ بنے تو اب اس امید پر ہیں کہ ان کے والد بزرگوار صدر ہو جائیں گے تو ان کو پھر ان دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا حق مل جائے گا. یہ ہے معیار ہمارے ہاں سیاستدانوں کا. جاہل بالکل اپنے آپ کو تعلیم دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. مگر بلاول بھٹو نے بڑا یہ بھی لاؤڈلی کہہ دیا تھا کہ جو کون سے لیکس ہوئے تھے جو پیسے کے لحاظ سے تھے, دیٹ واز اے جینون, پوری دنیا میں ہوئے تھے. وہ کیا پیسے کا وکی لیکس کے نہیں وکی لیکس نہیں سر, یہ جو فورن انویسٹمنٹس کی تھی جس میں نواز شریف صاحب بھی, پناما, انہوں نے کہا تھا کہ پناما از اے فیکچوئل تھنگ, اور پوری دنیا کے لوگوں کے نام چھپے تھے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا. لیکن کیا ہوا؟ وہ لوگ جن کے نام ظاہر کیے گئے تھے, جن کے اثاثے
सब दुनिया के सामने लाए गए थे, वो तो आज पाकिस्तान के फिर हुक्मरान बने बैठे हैं। अल्लाह उनको ताला तो मेरे सर आंखों पे पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहम करे आमीन। कि इन लोगों से ये जो कूड़ा हम अपने कंधों पर एक अरसे से उठाए फिर रहे हैं, इस नहीं, कूड़े थोड़ा से सा जब तो तक अपने निजात नहीं लफ्ज़ों होगी, को नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट रखें। हम भाई भाई हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सही करना है। पॉलिटिशियंस का और आपस का एक मामला है, वी हैव टू करेक्ट। मैं अगर अपने भाई को कूड़ा कह दूंगी या चोर कह दूंगी तो मेरा रिश्ता तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है वी हैव टू फाइंड सम वे इन बिटवीन, वी गॉट टू बी लिटिल पोलाइट। थैंक यू वेरी मच। ये तो इनक्योरेबल हैं बीबी, ये इनक्योरेबल, इनका कोई इलाज नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे साथ करामतुल्लाह गौरी साहब थे।